ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا ورحيمنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا وإمام الأنبياء وسيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی جب تلک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ سجدے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی دعا ہے میری کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے ہزاروں سال تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا جو بس چلتا تو مر کر بھی
نہ تجھ سے میں جدا ہوتا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے بھی مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ عبادت کی نیت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، آپ اور میں آج جامعہ اسلامیہ اشاعت القرآن مرکزی جامع مسجد حری میں سالانہ پروگرام میں شریک ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ حضرات علماء کرام کہ آپ نے نورانی بیان سنے اور انشاءاللہ استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا آپ بیان سنیں گے اور اپنی بچیوں کو وہ بخاری شریف کا آخری درس بھی ارشاد فرمائیں گے۔ میں تو ان بڑے اکابرین کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں، میں تو صرف جن بچیوں نے آج بخاری شریف کا آخری درس سن کر آخری حدیث پڑھ کر دوپٹہ پوشی ان کی ہونی ہے، ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے۔ اسی طرح جن بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کیا آپ خوش نصیب ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے اندر ان مدارس کے ساتھ، ان مدارس والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ وابستہ ہو کر آپ نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دین کے علم کے لیے وقف کر دیا۔ یقین مانیے کہ یہ جو مدارس ہیں، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو ہمیں یہ پتہ نہ چلتا ہمارا اللہ کون ہے۔ آپ سب کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آئے تو کہنا ہے کیا؟ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ان مدارس میں جتنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ علماء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء اللہ کے نبی کے کیا ہیں؟
وارث ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا جو علماء ہے وہی اللہ سے خوف کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا، ابھی مولانا بھی فرما رہے تھے کہ علماء کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ علماء ہوتے ہی وہی ہیں جن میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ میں عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ انہی علماء کو جب آپ اپنی اولاد حوالے کرتے ہیں، آج اپنی بیٹیاں حوالے کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹے دے کے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بیٹے جن کو اس وقت نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے، حتیٰ کہ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جن کو بولنا تک نہیں آتا، ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے صحیح کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا، جن کو صحیح اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا۔ آپ ان مدارس والوں کو دے کے جاتے ہیں، کئی سال محنت کرتے ہیں، کئی سال محنت کرنے کے بعد آپ کو یہ عالم بنا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، یہ قرآن کا حافظ بنا کے آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں، آج ان کی بچیوں کے سر پر دستار رکھی جائے گی، آج ان بچیوں کو دوپٹہ پہنایا جائے گا، آج ان بچیوں کو یہ خوشی کا ماحول دیکھنا نصیب ہوا۔ آج سے 6 سال پہلے شاید اس بچی کو بولنا بھی نہیں آتا ہوگا، شاید اس بچی کو ڈھنگ سے رہنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ ان علماء کے حوالے کی، ان عالمات کے حوالے کی، حضرت مولانا محمد حنیف صاحب کو داخلہ کرا کے گئے، حضرت مولانا محمد شریف صاحب کو کہہ کے گئے، حضرت مولانا رفیق صاحب کی خدمت میں عرض کر کے گئے، حضرت ہم آپ کو اپنی چھوٹی بچی حوالے کر رہی ہیں۔ اللہ کی قسم ہو، دیکھو ان علماء نے آج یہ آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ بچے ہمیں حوالے کرتے ہیں۔ خالی آپ یہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ جی مدارس کے اندر ہم مدارس والے چندہ لیتے ہیں، مدارس والے پیسے لیتے ہیں۔ آج انہوں نے اتنے زیادہ حفاظ تیار کر کے، اتنے علماء تیار کر کے، اتنی عالمات تیار کر کے آپ کے سامنے کھڑی کر دی، آپ کے سامنے بٹھا دی۔ کیا انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم نے جو 1-1 روپیہ لیا ہے، آپ سے ہم نے جو 10-10 روپے لیے ہیں، ہم اس کے امین ہیں۔ اور میں مسجد کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں یہی علماء امین ہیں۔ آؤ آج حضرت مفتی حامد حسن صاحب آپ کو بتائیں گے، اللہ کی قسم ان سے پہلے ایک درویش گزرے ہیں جو دارالعلوم کبیر والا کے موتموں سے، ان کو دیکھ کر مجھے ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ آخری رات ہے، رو کے اپنے بیٹے کو فرما رہی ہیں، بیٹا میں نے جتنی تنخواہ مدرسے سے لی ہے میں وہ تنخواہ واپس کر چکا ہوں، اتنا پیسے باقی ہیں، اتنی لاکھ باقی ہے، وہ مدرسے میں جمع کرا دینا تاکہ جو میں نے مدرسے سے تنخواہ لی ہے وہ تنخواہ بھی میں اس مدرسے کو واپس کر دوں۔ آج تم ان علماء کو تانا مارتے ہو چندے کا، آج تم ان علماء کو تانا مارتے ہو کہ ہم ان کو پیسے دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج اگر مدرسہ نہ ہوتا، آج تجھے مجھے اللہ کا تعارف نہ ہوتا، آج اگر مدرسہ نہ ہوتا مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا اللہ کون ہے، مدرسہ نہ ہوتا مجھے کون بتاتا میرا پالنے والا کون ہے، مدرسہ نہ ہوتا مجھے کون بتاتا مجھے رزق دینے والا کون ہے، مدرسہ نہ ہوتا مجھے کون تعارف کراتا میرا پیغمبر کون ہے، مدرسہ نہ ہوتا مجھے کون بتاتا نبی رحمت کون ہے، مدرسہ نہ ہوتا مجھے کون بتاتا معلم کائنات کون ہے۔ ارے مدرسہ نہ ہوتا تجھے حلال الحرام کا پتہ نہ ہوتا، یہ مدرسہ اور مسجد نہ ہوتی، اگر یہ علماء نہ ہوتے تجھے کون بتاتا فرض یہ ہے، واجب یہ ہے، مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تجھے ماں کی تمیز کا پتہ نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا ہمیں باپ کی قدر کا پتہ نہیں تھا، یہ مدرسہ نہ ہوتا تجھے مجھے بہن کے احترام کا پتہ نہیں تھا، مدرسہ نہ ہوتا تجھے مجھے بیٹی کے احترام کا پتہ نہ ہوتا، یہ مدرسہ نہ ہوتا تجھے مجھے نہیں پتہ چلتا میں اس دنیا پہ کیوں آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میری زندگی کس لیے کس طرح گزارنی ہے۔ مدرسہ نہ ہوتا مجھے پتہ نہ چلتا میرا بچپن کیسا ہے، میں نے جوانی کیسے گزارنی ہے، میں نے بڑھاپا کیسے گزارنا ہے۔ مدرسہ نہ ہوتا مجھے پتہ نہ چلتا کہ میں نے اپنی آخرت کو جنت کیسے بنانا ہے۔ یہ مدرسہ نہ ہوتا مجھے پتہ نہ چلتا کہ میرے ہمسایوں کے کیا حقوق ہیں، میری اولاد کے میرے اوپر کیا
حقوق ہیں، میرے ماں باپ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اگر میرا ہمسایہ غیر مسلم ہے اس کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میرے کاروبار کے کیا حقوق ہیں، مجھے کاروبار اسلام نے کیسے سکھایا، یہ مدرسہ نہ ہوتا تجھے مجھے اسلامی نظام معیشت کا پتہ نہ ہوتا، یہ مدرسہ نہ ہوتا تجھے اور مجھے آج یہ پتہ نہ ہوتا کہ اسلام کا نظام حکومت کیا ہے، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تجھے اور مجھے صحابہ کا پتہ نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا تجھے مجھے اہل بیت کا پتہ نہ ہوتا، مدرسہ نہ ہوتا تو میں آج بڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ شاید تو اور میں آج مسلمان بھی نہ ہوتے۔ ارے مسلمان یہ مدرسے کو دیکھنا چاہتا ہے، ان علماء کی محنت دیکھنا چاہتا ہے، جا کسی غیر مسلم معاشرے کے اندر ان کو جا کے دیکھ، جب ہندو فوت ہوتا ہے تو اس کو آگ کے اندر جلا کر اس کی راکھ کو اڑا دیا جاتا ہے، پانی میں بہا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہی نہیں علماء کا صدقہ ہے، یہی نہیں مدارس کا صدقہ ہے کہ آج مسلمان فوت ہو جائے اسے عزت اور احترام کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے اور اس کو جا کر دفن کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج میں مبارکباد دینے آیا ہوں ان بچیوں کو اور ان بچیوں کے والدین کو، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دو بہنوں کی، تین بہنوں کی، تین بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کو بوجھ نہیں سمجھتا، ان کی اچھی تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ان کی اچھی تربیت کا انتظام کرتا ہے، فرمایا ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، فرمایا میں محمد الرسول اللہ اور وہ قیامت والے دن اسی طرح ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھ کے ساتھ دو انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ہیں وہ میرے ساتھ قیامت والے دن اسی طرح ہوگا۔ ارے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ آج اگر جو بن لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کا خیال نہیں کرتے، دینی تعلیم کا احساس نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے دینی تعلیم دینی ہے، میں کسی کالج سکول یونیورسٹی کی دینی تعلیم دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن وہاں جو فحاشی پھیلائی جاتی ہے میں اس کا ضرور مخالف ہوں، وہاں جو فحاشی سکھائی جاتی ہے میں اس کا ضرور مخالف ہوں۔ آؤ ذرا آپ جا کر دیکھو، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر کالج اور سکول میں پڑھنے والا بچہ اور ہر کالج اور سکول میں پڑھنے والی بچی ہی فحاشی کے لیے ہو، نہیں، میں ان اداروں سے یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم ہماری یہ مسلمان بچیاں، یہ تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، ارے یہ تو ان کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے حکم کیا تھا کہ میرا جنازہ رات کو اٹھانا، میرے جنازے کے اوپر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ یہ تو ان کی بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں آیا کہ قیامت کا دن آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اچانک اعلان ہوگا، لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، انبیاء اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اولیاء اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، کیونکہ یہاں آج پل شراء سے سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ ارے تم نے ان بچیوں کو کس راستے پہ لگا دیا، دل کرتا ہے جب انسان دیکھا جاتا ہے بچیاں ٹک ٹاک کے اوپر آ کر، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنے گھر جا کے دیکھنا، اگر آپ نے اپنی بچی کو عالم بنا دیا، آپ کو سلام عقیدت ہو، لیکن اپنے گھر کا ماحول بھی صحیح کرنا، اگر گھر جا کر دیکھے تیری بچی کے جو بازو ہیں یہ ہاف بازو ہیں، تیری بچی کا جو لباس ہے اس لباس کے اندر اس کا جسم جھلکتا ہے، تیری بچی کے جو کپڑے ہیں وہ اتنے ٹائٹ ہیں کہ اس سے جسم چھلکتا ہے، پھر معاف کرنا یہ بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ کسی انگریز کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ تیری بچی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اگر اس کا دوپٹہ گلے کے اندر ہے یہ حضرت فاطمہ کی بیٹی نہیں ہے، یہ حضرت عائشہ کی بیٹی نہیں ہے، پھر یہ اسلام کی بیٹی نہیں
بیٹی ہے، اگر تیری بچی کس آنکھوں کے اندر نگاہ کے اندر حیا نہیں ہے یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے، اگر تیری بچی ٹک ٹاک کے اوپر آ کر ڈانس کرتی ہے یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہو سکتی، اگر تیری بچی آ کر فحاشی پھیلاتی ہے یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہو سکتی، جو بچی بازار کے اندر آ کر ننگا سر ہو کر لباس بھی آدھا آدھا پہن کر باہر نکلتی ہے وہ لوگوں کو اپنے حسن و جمال دکھاتی ہے، تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ارے جس عورت کو تو دیکھے چاہے گھر کے اندر بھی اس کے سینے کے اوپر اگر کپڑا نہیں ہے تو ماں معاف کرنا، پھر اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کی بیٹی نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ارے اسلام کی تعلیم دیکھنا چاہتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کے اوپر تجھے لے کے چلتا ہوں، کافر کی بیٹی آئی، حاتم طائی کی بیٹی آئی، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، وہ کہتی ہے جب میں آئی میں بڑے غصے کے اندر تھی، میں بڑے اس کے اندر تھی، میں کوئی بات نہیں مانوں گی، میں دیکھوں گی یہ کس طرح کرتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا، فرمایا فوراً اپنی رحمت والی چادر اتاری، فرمایا جاؤ جاؤ یہ چادر جا کر اس کو پہنا دو، یہ چادر اس کے سر کے اوپر ڈال دو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے، یہ خود بھی کافرہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے چاہے وہ کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بیٹی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہے چاہے مسلمان کی ہو یا اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کے ذمہ لگایا، فرمایا عزت کے ساتھ جا کر اسے گھر پہنچا کے آؤ۔ میں لمبا واقعہ نہیں عرض کرتا، وہ گھر چلی گئی، گھر بھائی ملا جو بعد کے اندر صحابی رسول بنے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کیا بنا کیا ہوا؟ مسلمان تجھے گرفتار کر کے لے گئے تھے، تیری تو عزت دار ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگی بھائی میں نے آج تک کسی بادشاہ کی مجلس میں آج تک میں اپنے بھائی کی آنکھوں میں وہ احترام اور حیا نہیں دیکھا جتنا میں نے اس پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے یاروں کی مجلس میں دیکھا ہے۔ ارے ہماری بیٹیاں تو اس پیغمبر کے ماننے والی ہیں، ہماری بیٹیاں تو اس پیغمبر اسلام کا نام لینے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بیٹیوں سے درخواستیں کر کے جاؤں گا، میں اپنا بھائی ہوں، خیال کرنا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ جاتا ہوں یہ نہ سمجھنا آج میں عالمہ بن گئی ہوں، یہ نہ سمجھنا آج میں بڑی آدمی بن گئی ہوں، یہ نہ ہو کہ کل کو تو اپنی امیہ کو بھی برا بھلا کہے، کل کو تو اپنے باپ کی بھی بات نہ مانے، چاہے مدرسے سے فاضل ہو، یہ نہ ہو تیرا باپ کہے کہ بیٹی میں نے یہاں رشتہ کرنا ہے، یا تو اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو جائے، آنکھ اٹھا کر دیکھے اپنی ماں کے سامنے ہو جائے۔ میری بیٹی خیال کرنا یہ صرف تو اپنے باپ کے سامنے نہیں آنکھ اٹھائے گی، تو اپنے باپ کے سامنے نہیں سر اٹھائے گی، تو اپنے اساتذہ کے سامنے بھی سر اٹھائے گی۔ اگر تیرا سر اٹھ گیا تیرے باپ کی نگاہ جھک جائے گی، تیرا سر اٹھ گیا تیری نگاہ اٹھ گئی، اگر تیرا قدم گھر سے باہر نکل گیا تو تیرا باپ سفید داڑھی کے ساتھ ساری زندگی معاشرے میں آنکھ اٹھا کے نہیں چل سکے گا، تیرا استاد شاید نہیں چل سکے گا، لوگ تیرے باپ کو تانے دیں گے، لوگ تیرے استاد کو تانے دیں گے، لوگ تیرے مدرسے کو تانے دیں گے، لوگ آ کر مولانا حنیف کو تانے دیں گے، لوگ آ کر مولانا شریف صاحب کو تانے دیں گے، مولانا رفیق صاحب کو تانے دیں گے، تیرے باپ کو شاید بعد میں تانے دے، کہیں گے تم نے یہ بچی کس طرح اپنے مدرسے سے فارغ کی ہے، تم نے اس کو کیا پڑھایا ہے۔ میری بچی آج سے تیرے اساتذہ کی بھی عزت تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے مدرسے کی عزت بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے، تیرے والدین کی عزت بھی تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے
کوئی ایسا کام نہ کرنا جو ایک دنیا والی عورت جس کو دین کا پتہ بھی نہیں ہے اس کے اور تیرے اندر فرق نہ ہو. اپنے لباس کو پورا رکھنا, اپنے پردے کو پورا رکھنا, اپنے حیا کو پورا رکھنا, اپنے احترام کو پورا رکھنا, اپنی معاشرت کو پورا رکھنا. خیال کرنا اگر کل کو تیری شادی ہو جائے تو اپنے سسرال کا گھر چلی جائے, وہاں جا کے یہ نہ کہنا کہ میں تو اب عالمہ بن گئی ہوں, میں نے یہ کام نہیں کرنا, میں نے یہ کام نہیں کرنا. میں والدین کی خدمت میں بھی یہ درخواست کر کے جاؤں گا. آج والدین کہتے ہیں کیا ہوا کہ میری بیٹی کو یہ کام کراتے ہیں, میں نے اسی لیے بیٹی کو گھر بٹھا دیا ہے. تو یہ پتہ ہے میں علماء کی مجلس میں بیٹھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تو اپنی بیٹی کو بٹھاتا ہے اپنے گھر کے اندر اس کو اس کے خامن سے دور رکھتا ہے, وجہ تیری ہے, جھگڑا تیرا ہے, لڑائی تیری ہے, انات تیری ہے, ضد تیری ہے, تو یاد رکھنا تجھے اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے گا. کبھی اپنی انا کے اوپر, کبھی اپنی ضد کے اوپر اپنی بیٹی کو بھیٹ نہ چڑھانا. اللہ اکبر. آؤ دیکھو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے. رب محمد کی قسم ہے ساری دنیا کی مستورات, ساری دنیا کی عالمات, ساری دنیا کی اولیاء اللہ عورتیں, ساری دنیا کی فاضلیں, ساری دنیا کی رابعہ, میں حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ کے پاؤں کی جوتے کی خاک کے اوپر وار دوں. کون فاطمہ؟ فرمایا جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں اپنی فاطمہ سے محبت کرتا ہوں, جو میری فاطمہ اس سے محبت کرتا ہے وہ میری فاطمہ سے محبت کرتا ہے. جو میری فاطمہ کا دل دکھائے گا میں محمد الرسول اللہ کا دل دکھائے گا. فرمایا میری فاطمہ قیامت والے دن عورتوں کی سردار ہوگی. اللہ اکبر. کون سیدۃ النساء اہل الجنہ؟ اللہ اکبر. کون فاطمہ؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ. کون فاطمہ؟ حسن و حسین شہزادے کی اماں فاطمہ. کون فاطمہ؟ حضرت علی المرتضیٰ کی اہلیہ فاطمہ. کون فاطمہ؟ میں کہتا ہوں جن کے حیا کے اوپر, جن کے حیا کی وجہ سے سورج بھی حیا کرتا تھا, ارے وہ فاطمہ. آپ کو پتہ ہے گھر کا جب کام کرتی تھی علماء سے پوچھنا, کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں کے اوپر زخم کے نشان پڑ گئے تھے, ان کے جسم کے اوپر نشان پڑ گئے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا جاؤ اپنے ابا سے کوئی غلام, کوئی باندی لے کے آ جاؤ جو آپ کا کام نمٹائے, آپ کا کام کر کے دے. اللہ اکبر. یہ لمبا واقعہ ہے, میں وہ واقعہ عرض نہیں کرنا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج تیری بیٹی اس سیدۃ النساء سے بھی بڑی عزت والی ہے. آج تیری عالمہ بیٹی کیا اس سے بھی بڑا مقام ہے اس کا, کیا ان سے بھی ان کا زیادہ احترام ہے؟ جب وہ گھر کا کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے تھے, تو پھر تو اپنی بیٹی کے لیے کیوں کہتا ہے کہ میری بیٹی کام کرتی ہے اسی لیے اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ میں ظلم نہیں کہتا, میں اپنی بیٹیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں. میں آپ کو ایک بات کر کے جاؤں, جب آپ کے والدین فیصلہ کرتے ہیں, جب آپ کے والدین, آپ کے والد عالم ہوں گے یا عالم نہیں ہوں گے, لیکن جب آپ عالمہ ہو, آپ اپنے گھر سے جاؤ گے کسی دوسرے گھر کے اندر, آپ کو پتہ ہے جب بوڑھا بیٹی کو رخصت کرتا ہے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میری دنیا آج لوٹ گئی ہے. بعض بوڑھے والدین کو ہم نے دیکھا تنہائی کے اندر جا کر بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی آج تو سسرال کے گھر میں جا رہی ہے, آج کے بعد ہماری عزت تیرے ہاتھ کے اندر ہے. اور جو سسرال والے ہیں جو بیٹیوں کو لے کے آتے ہیں اپنے بیٹوں کے لیے نکاح کر کے آتے ہیں, میں ان کی خدمت میں بھی درخواست کروں گا اللہ کا خوف کرنا. جس طرح تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی گھر میں رہے, میری بیٹی سکون کے ساتھ رہے, میری بیٹی کا خرچہ پورا ہو, میری بیٹی احترام کے ساتھ رہے, جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہے وہی سلوک, وہی محبت, وہی پیار اپنی بہو کو بھی دیا کر. اگر اپنی بیٹی کے لیے اور چاہتا ہے, اپنی بیٹی کے لیے اور چاہتی ہے اور اپنی بہو کے لیے وہ نہیں چاہتی, تو تجھے قیامت والے دن اس کا جواب دینا پڑے گا.
میری مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے، میں ان کی خدمت میں بھی بڑی عمر کی جو مستورات ہے ان کی خدمت میں بھی درخواست کر کے جاؤں گا۔ یہ کسی عالم سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، کسی اللہ والے سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ مولانا حنیف صاحب، مولانا شریف صاحب سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ اپنے ضمیر سے جا کے پوچھنا، گھر جا کر تنہائی میں اپنے دل سے پوچھنا، اپنے ضمیر سے پوچھنا، کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی صدری کا، فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے اندر کھٹکے، گناہ وہ ہے جو تجھے تیرا ضمیر آواز دے، گناہ وہ ہے جو تجھے تیرا ضمیر دستک دے کر کہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جب تمہیں پتہ چلے پریشانی ہو اپنے ضمیر کی عدالت میں چلے جایا کرو، تمہارا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، تمہارا ضمیر کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ اگر تو اپنی بہو کے اوپر ظلم کر رہی ہے، اگر تو سوچتی ہے میری بیٹی تو سکھی رہے لیکن میری بہو سارے کام کرے، میری بہو یہ کرے، میری بہو یہ کرے، اس کو آرام نہیں کرنے دیتی، تو اس کو سکت نظر شکر چین نہیں لینے دیتی، تو یاد رکھنا موت سے پہلے میں علماء کی مجلس میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک شاید دنیا کے اوپر کافر کو بھی چھوڑ دے لیکن اللہ دنیا کے اوپر ظالم کو نہیں چھوڑتا، ظالم اس دنیا کے اندر بھی اس ظلم کا بدلہ دے کے آتا ہے۔ ہم نے ایسی بڑی بڑی ماؤں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بہو کے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی بہو کو ظلم کا نشانہ بنایا، مرنے سے پہلے ایسی بیماریوں کو لگتی ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے، کسی کو گردوں کی تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کو شوگر کی تکلیف ہو جاتی ہے، پڑی ہوتی ہیں بڑی عمر کے اندر بستر کے اوپر، ان کو کوئی پانی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میں اپنی بیٹیوں کو مبارک بھی دینا چاہتا ہوں، مبارکباد کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میری بیٹیاں آج آپ نے دوپٹہ تو پہن لیا، آج آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، اس کے بعد کبھی یہ نہ کہنا ماں کو جا کر کہے اماں جان میں نے یہ کھانا نہیں پکانا، کیوں میں تو اب عالمہ ہو گئی ہوں، میرا تو بڑا مقام ہو گیا۔ نہیں، آپ کو پتہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ جانتا ہے۔ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو ہوگی؟ حضور نے کوئی بڑے گناہ نہیں کہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم دیکھو، میری بات پوری توجہ سے سننا، اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، یہ بھی میری بات پلے باندھ کے لے جاؤ، یہ بھی میری بات اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتے ہیں، سمجھو قیامت آنے والے ہیں۔ آج یقین کرو ایسے حالات آتے ہیں، علماء سے جا کے پوچھو دل روتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے کبھی رونا آتا ہے۔ یہ مسلمان جس کی اتنی بڑی تربیت کی گئی، جس کے لئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس کے لئے قرآن نازل کیا گیا، کہاں چلا گیا ہے آج مسلمان؟ اگلے دن میرے پاس ایک عورت آئی، مجھے کہنے لگی استاد جی مجھے دم کر دو، کیا بات ہے؟ بات کرتے کرتے رو پڑی، روتے اس نے اپنی مجھے یہ بازو دکھایا، بازو کے اوپر اس کا کالا نشان تھا۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا ماں کیا ہوا؟ رونے لگی، کہتی ہے میری بیٹی جوان ہے، مجھے مار دیا ہے، اس نے مجھے ڈنڈا مارا ہے، اس کے ڈنڈے کے نشان ہے۔ کہاں گیا یہ ہمارا مسلمان معاشرہ؟ کس طرف جا رہی ہو؟ میری بیٹیاں آپ بھی سن لو، اگر کہتے ہو اماں کو میرے لیے پانی لے کے آؤ، اگر ماں کو کہتی ہو میرے لیے کھانا لے کے آؤ، نوجوانوں تم بھی سن لو، جب تم ماں کو نوکروں کی طرح کہتے ہو کہ میرے لیے کھانا لے کے آؤ، ابھی تک میرے لیے کھانا نہیں تیار کیا، کیا میرے لیے ابھی یہ کھانا تیار کرنا تھا؟ باپ کو کہتے ہو تم نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہی کیا ہے؟
اللہ کی قسم جس باپ کو تو کہتا ہے تو نے میرے لیے ساری زندگی کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ سفید بالوں کے ساتھ دیکھ تو صحیح، اس نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، تیرے اوپر اتنی اس نے خرچہ کیا جس کو تو کہتا ہے تو نے کیا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، آج عطا الرحمن صدیقی سے سن کے جا، جس باپ کو جس کو بوڑھے بالوں کے ساتھ، جس کے کانپتے ہاتھ، جس کی کانپتی لرزتی زبان سے تو سننا چاہتا ہے، وہ بتانا نہیں چاہتا کہ تو نے میرے لیے کیا ہے۔ جب تو پیدا ہوا اس نے تجھے اٹھایا، جب تو پیدا ہوا اس نے تیرے اوپر خرچہ کیا، جب تو پیدا ہوا تیری ماں نے تجھے پالا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ ماں کے لایا، تیری ماں نے پکایا، جب تو پیدا ہوا تیرا باپ ماں کے نہ لاتا، تجھے لباس نہ ملتا، تیرا باپ ماں کے نہ لاتا، تجھے دودھ نہ ملتا، تیرا باپ ماں کے نہ لاتا، تو بھوک اور پیاسا مر جاتا، تیرا باپ ماں کے نہ لاتا۔ اگلی بات سن، تجھے پتہ ہے جب تھوڑا سا تو بڑا ہوا تیرے باپ نے تیرا اسکول کے اندر داخلہ کرایا، تیرے باپ نے تیرا مدرسے کے اندر داخلہ کرایا، جب تو 4-5 سال کا تھا، چل بھی سکتا تھا، تو تیرے باپ نے تجھے کندھے کے اوپر اٹھایا، کندھے کے اوپر بٹھا کر خود تھکا ہوا تھا، خود ہارا ہوا تھا، کندھے کے اوپر بٹھا کر تجھے اسکول چھوڑ کے آتا، تو تھوڑا بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا۔ اللہ کی قسم میں نے آج بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھ لینا، آپ بھی صبح شہر کو نکل جایا کرو کہ بہت سارے والدین آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو اپنے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑ کر چلا کر سکول لے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بیگ بچے کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے، بیٹی کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی کا بیگ باپ کے کندھے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں، جب تو اور تھوڑا بڑا ہوا اس نے اپنے اخراجات کم کر دیے، خوشی کا موقع آیا، اس نے پرانے کپڑے پہنے، تجھے نیا سوٹ لے کر دیا، اس نے سکول کے شوز لینے تھے، ماسٹر صاحب نے کہا اچھے کپڑے چاہیے، یونیفارم چاہیے، اچھا جوتا چاہیے۔ اس مزدور نے جا کر اپنے سیٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، سیٹ نے کہا تجھے تو ہر وقت مانگنے کی عادت ہے، اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سیٹ صاحب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سکول والوں نے کہا سردیاں آ گئی ہیں، اپنے بیٹے کو نئے جوتے لے کر دو، تجھے پتہ نہیں ہے تیری خاطر اس نے سیٹ کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے، تجھے پتہ نہیں ہے اس کو بخار تھا، سردی کا موسم تھا، پھر بھی یہ کمانے کے لیے گیا۔ آج اس کو تو کہتا ہے تو نے کیا کیا؟ آج تجھے میں بتاتا ہوں، گرمی کا موسم تھا، صرف اس لیے کہ میرے بچے کو آسانی ملے، میرے بچے کو کپڑے پورے ملے، میرے بچے کو کھانا پورا ملے، میرے بچے کو پوری فیس، میرے بچے کو پوری تعلیم ملے۔ دوپہر کا وقت تھا، اس کے سر کے اوپر میں نے اینٹیں اٹھاتے ہوئے اس کو دیکھا، اینٹیں اٹھا کر اوپر جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے تجھے کیا پتا، کچھ والدین ایسے بھی ہیں جو خود تو ان پڑھ ہیں، انہوں نے ریڑھی چلائی، انہوں نے لوگوں کے جوتے سیے، انہوں نے گدھا گاڑی چلائی، انہوں نے لوگوں کی مزدوری کی، لیکن تجھے پالا، تجھے کھلایا، تجھے پہنایا، تجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے پورا خرچہ دیا۔ ظالمہ آج تو بڑا ہو گیا اور وہ مزدور، وہ بیچارہ بالکل کمزور ہو گیا، اب وہ کمانے کے قابل نہیں ہے، تیری شادی ہو گئی، تجھے اس نے عالم تعلیم دلائی، آج تو بڑا آدمی بن گیا، آج تو افسر بن گیا، آج تیرا کاروبار ہو گیا، آج تو اسی باپ کو کہتا ہے، بلکہ اسی باپ کو بکواس کرتا ہے۔ میں تو اس سے بڑھ کے یہ کہوں گا علماء سے معافی مانگ کر کہ تو اسی باپ کو کتے کی طرح بھونکتا ہے، کہتا ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ایسے حالات ہیں۔ آؤ میں آپ کو آپ کے معاشرے میں دکھاتا ہوں، جا کر آپ بھی اپنے محلے سے پوچھ لینا، جا کر اپنے گھر میں پوچھ لینا، آپ کو محلے میں، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ نظر آ جائیں گے، ایسے مکان نظر آ جائیں گے، ایسے لوگ نظر آ جائیں گے کہ بیٹا کاروباری ہے، بیٹا پیسے والا ہے، بیٹا ملازمت والا ہے، لیکن باپ کو شوگر ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو دوائی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بیٹا شام کو روزانہ دوستوں کے ساتھ جا کر باہر مین روڈ کے اوپر اچھے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کر دوستوں کی دعوت اڑاتا ہے، ماں گھر کے اندر بہو کے سہارے بیٹھی ہے، بہو کبھی بچا ہوا کھانا دے دیتی ہے، کبھی کہ آج ہمارا کھانا نہیں بچا۔ اگر تو بڑا آدمی بن گیا، آج تیرے پاس پیسہ آ گیا، تیرے گھر کے اندر
فریج رکھا ہے اس کے اندر فروٹ پڑے ہیں، یاد رکھنا اگر تیری اماں کو تیرے ابا کو تیرے فریج سے فروٹ نکال کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، فریج سے اٹھا کر ٹھنڈا پانی پینے کی ضرورت نہیں ہے، تو تیری ایسی فریج کے اوپر بھی لعنت ہے، تیرے ایسے کاروبار پہ بھی لعنت ہے، تیرے ایسے پیسے کے اوپر بھی لعنت ہے کہ تیرے گھر تو ہر چیز ہو، ہر سہولت ہو، اور تیری ماں اور باپ یہ فروٹ کے لیے ترستے رہے۔ اگلے دن میں شوج آباد میں ایک علاقے میں بیان کرنے کے لیے گیا، واپسی پہ ایک گاڑی والا جو مجھے ملتان تک چھوڑنے کے لیے آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتا گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے ہو سجیا آپ نے آج جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر رونا آ گیا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ بتا تو صحیح، کہنا کیا چاہتا ہے؟ یقین کرو لوگ ہمیں بتاتے ہیں، دل پھٹتا ہے۔ رونے لگا، کہنے لگا حضرت میں نے لوگوں کی مزدوری کی، میں نے ٹیکسی چلائی، ڈرائیور تھا، ساری زندگی میں نے کار چلائی، اپنے بیٹے کو پڑھایا، اچھی جگہ اس کا رشتہ کیا، آج میرا بیٹا ملازم ہے، 1.5 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے، میری بہو کی تنخواہ ہے 1 لاکھ روپیہ۔ اب میری جو بہو ہے اس کی والدہ کہتی ہے کہ آپ نے مکان کا کہا تھا، ہمیں وہ مکان چاہیے، میرے پاس کہا ابھی فرصت نہیں ہے، میں نے بیٹے کو کہا، بہو کو کہا آپ کی تو اتنی تنخواہ ہے آپ لے لو، میرا بیٹا کہتا ہے نہیں آپ نے لے کر دینا ہے۔ میں نے کہا میں کہاں سے لے کر دوں؟ وہ رونے لگا، کہتا ہے میرا بیٹا کہتا ہے یہی کار بیچ کر ہمیں مکان دلا کیونکہ تیرے پاس کار ہے۔ کہتے ہیں استاد جی اگر میں کار بیچتا ہوں میرے باقی بچوں کے لیے روٹیوں کا انتظام نہیں ہوگا، میرے پاس صرف یہی ایک گاڑی ہے۔ 12 ربیع الاول کا دن ہے، راجن پور کے ایک علاقے میں میں گیا، رات کو 1 بجے کے قریب بیان سے فارغ ہوئے، میں جانے لگا، ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا کہنے لگا حضرت جی بات سننا۔ میں ٹھہر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں بابا جی کیا کہتے ہیں؟ رونے لگا، کہنے لگا پترا اکوئی پترے ایک ہی بیٹا ہے۔ میں نے کہا بابا جی اللہ آپ کو نصیب کرے۔ کہتا ہے بات یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ رونے لگا، کہنے لگا ایک بیٹا ہے مجھے بھی مارتا ہے، میری گھر والی کو بھی مارتا ہے، بہت مارتا ہے۔ رونے لگا، جب اس نے یہ کہا میرے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے کہ میں اس کو کیا تسلی دوں۔ میں نے کہا بابا اپنے بیٹے کے لیے دعا کیا کرو اللہ سے۔ رو کہنے لگا مولانا دعا تو بڑی پڑھتا ہوں۔ بتاؤ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ کل پرسوں کی بات ہے، کل پرسوں کی بات، نوشیرہ کے اندر ایک بدبخت آدمی کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس نے اس کو اٹھا کر زندہ زمین میں دفن کر دیا۔ لوگوں کو پتہ چلا، سوشل میڈیا پہ آپ دور ہے دیکھ لیں، انہوں نے جا کر اس کو نکالا، شکر ہے وہ اس کو ابھی مری نہیں تھی، سانس باقی تھے، فوراً اٹھا کر اسپتال میں لے گئے، سخت بخار آیا بچی کو، 2 ہفتے اس کی ٹریٹمنٹ کی، صحت مند ہوئی، ماں بابا نے تو دفن کر دیا۔ ایک فوج کے اندر افیسر نے اس کو اپنی بیٹی اس کو گود لے لیا۔ یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے؟ کچھ دن پہلے آپ کے حیدرآباد کے اندر ایک عورت زخمی حالت کے اندر لائی گئی، گولی لگی تھی، ہسپتال کے اندر مرنے سے پہلے اس نے کہا، اس کو اس کے سگے بیٹے نے گولی ماری تھی، مرنے سے پہلے اس نے کہا، کہنے لگی میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میرے بیٹے کا خیال کرنا، میرا بیٹا بہت اچھا ہے لیکن تھوڑا سا بات ہے، میرے بیٹے کے کھانے کا خیال کرنا، اس کو ٹائم پہ کھانا دینا، اس کے لباس کا خیال کرنا۔ کہاں جا رہا ہے آج مسلمان؟ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگلے دن ایک کیس آیا، سگی بیٹی نے جا کر عدالت میں کیس کیا، کس چیز کا؟ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میرا باپ میرے ساتھ زنا کرتا ہے، اس کے اوپر اسلامک لا کا پرچہ کیا جائے۔
جب دین کو چھوڑیں گے ایسے حالات آئیں گے، علماء کو چھوڑیں گے ایسے حالات آئیں گے، مدارس کو چھوڑیں گے ایسے حالات آئیں گے، کئی حالات ایسے آتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کہتا ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے ماں مر گئی ہے، کار کے اندر اس کی میت پڑی ہے، ظالم بدبخت شقی القلب بیٹا اس مری ہوئی ماں کا خیال نہیں کرتا، اس کا انگوٹھا پکڑ کر وکیل کے ساتھ مل کر انگوٹھے لگوا رہا ہے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے آج مسلمان کو؟ کون کون سا درد روئے، کون کون سی دل کی آپ کو بھڑاس نکال کے سنائے، دل خون کیا آنسو روتا ہے۔ مسلمان کا مقام کتنا تھا، ایمان والے کا مقام کتنا تھا، جب سے ہم نے دین کو چھوڑا ہے ہم ذلیل ہو گئے ہیں۔ آج تو جتنا کاروبار کر لے، تو جتنی بھی عزت کے راستے اپنا لے، اللہ کی قسم اگر اللہ کے دین کو چھوڑے گا ذلیل ہو کے رہے گا۔ اگر اللہ کے دین کو پکڑ کے رکھے گا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، چاہے جیسے بھی ذلت کے راستے آئیں گے اللہ تجھے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے میں ان والدین کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور اگلی بات یہ بھی درخواست کرتا ہوں، ایک مولانا پہلے بھی فرما رہے تھے اپنے گھروں کا ماحول بدلے، اپنے گھروں کے اندر ایمان والے اعمال لے کے آئیں، اپنے گھروں میں دین لے کے آئیں، دین کے مطابق زندگی لے کے آئیں، اسلام کے مطابق زندگی لے کے آئیں، ورنہ آپ کی یہ عالمہ بچی بھی راستے سے بھٹک سکتی ہے۔ آج ہم خود خیال نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت موجود ہے، فرمایا حدیث پاک میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، جاؤ ایک بستی کو تباہ کر کے رکھ دو۔ آئے دیکھا ایک اللہ والے ہیں جنہوں نے آج تک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، واپس اللہ کی دربار میں اللہ، یہ تو ایک نیک آدمی ہے، ایک اللہ والا ہے جو اتنی عبادت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری بستی کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو۔ اس نے خود تو عبادت کی لیکن پوری بستی والوں کی فکر نہیں کی۔ اللہ کے ولی بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں۔ سنو سنو، حدیث پاک میں آتا ہے الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے، ہر ایک آدمی چرواہا ہے، اپنے گھر کے اوپر نگہبان ہے۔ تیری بیٹی ہے، تیرا بیٹا ہے، تیری گھر والی ہے، تیرے ماتا جتنے لوگ ہیں تو ان کے اوپر نگہبان ہے۔ اگر ان کی زندگی دین کے مطابق دیکھ کر نہ دیکھ کر اگر وہ بے دینی کے اوپر ہے تجھے احساس نہیں ہوتا تو پھر جنت میں جانے کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا، بیٹیوں سے بھی کہوں گا، اگر تم عالمہ ہو، عالم ہو، حافظ ہو، نیک ہو، تبلیغی جماعت سے وقت لگایا ہے، تہجد قضا نہیں ہوتی، روزے نہیں چھوٹتے، اگر ماں باپ سے ناراض ہیں تو تیری یہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع جائیں گی، تیرا علم ضائع جائے گا، تیری تہجد ضائع جائے گی، تیرا تبلیغ میں نکلنا بھی نہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر ماں باپ اس کے ناراض ہوں اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، فرشتے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں۔ عالم کو چھوڑو، آؤ میں آپ کو صحابی رسول کے دربار میں لے کے چلتا ہوں۔ صحابی رسول ہے حضرت کون؟ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابہ میں سے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا کے اولیاء، پوری دنیا کے محدث، پوری دنیا کے مفسر، پوری دنیا کے کتب ابدال اکٹھے کر لو، صحابی رسول کے تھوک کا مقابلہ میں نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ گھر والی آئی، یا رسول اللہ میرا خامد علقمہ سکرات لگی ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ یا رسول اللہ ماں زندہ ہے۔ فرمایا ماں کو کہو آ سکتی ہے تو آ جائے، ورنہ میں محمد رسول اللہ خود چل کے جاؤں گا۔ والدہ آ گئی، حضور نے فرمایا علقمہ بیٹے سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ پوری توجہ سے میری بات سننا۔ یا رسول اللہ میرا بیٹا بڑا نیک ہے، بڑا مجاہد ہے، بدری صحابہ میں سے ہے، تہجد گزار ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا اپنے بیٹے سے راضی ہو جا۔ یا رسول اللہ میں راضی نہیں ہوتی، کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بہت نیک ہے لیکن جب بات کرتا تھا میرے ساتھ سخت بات
بات کرتا تھا میرے دل پہ تیر چلاتا تھا، اپنی اہلیہ کی بات کو زیادہ مانتا تھا، میری بات کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے باتوں کے نشتر چلائے ہیں، میرے ساتھ بات صحیح طریقے نہیں کرتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جاؤ، جا کر جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے آؤ، آگ لگاؤ، میں علقمہ کو آگ کے اندر جلاؤں گا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو فرمایا ہاں ہاں ہاں، رضا ربی فی رضا الوالد، جس پر والدین راضی ہیں میں محمد رسول اللہ، اور اس کا رب بھی راضی، جس پر ماں باپ ناراض ہے میں محمد رسول اللہ بھی ناراض ہوں، میں محمد رسول اللہ اسے دنیا کی آگ میں جلاؤں گا، اللہ اسے جہنم کی آگ میں جلا دے گا۔ رو پڑی یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے علقمہ سے راضی ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ جا کر دیکھو، جا کر دیکھا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر کلمہ طیبہ جاری ہو چکا تھا۔ کیا آج کا کوئی تہجد گزار، آج کا کوئی عالم یا عالمہ، آج کا کوئی نیک پرہیزگار ایمانداری سے بتاؤ کسی صحابی سے اس کا مقام بڑا ہو سکتا ہے؟ بلند آواز سے بولو نا۔ تو کیا ایک صحابی رسول کی اماں ناراض ہے، زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا؟ اگر تو اپنی نیکی کے زوم کے اندر، اپنے علم کے زوم کے اندر آ کر پتہ نہیں تیرے دماغ کے اندر کون سی پرہیزگاری کا زوم بھرا ہے، اپنے باپ کو گالیاں نکالے گا یا تیری ماں کو برا بھلا کہے گا، تو بتا کیا تیرا موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہوگا؟ نہیں ہو سکتا یہ۔ آؤ ایک اور صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، دیکھا کہ میرا ایک یار ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت سے، وہ قرآن مدینہ منورہ میں پڑھنے ہیں۔ غالباً حضرت نعمان ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا جبریل یا رسول اللہ، نعمان مدینہ منورہ میں اور حضرت نعمان ابتداءً کلمہ پڑھنے والے چند صحابہ میں سے ہیں۔ حضور واپس آئے، پتہ کیا، پوری توجہ سے میری بات سننا، واقعے کے ساتھ ایک دو اور معاشرے کی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضور نے پوچھا نعمان اماں کی خدمت کرتا ہوں، اور حضرت نعمان اماں کی خدمت یوں نہیں کرتے تھے جس طرح آج کا فرما بردار نوجوان، میں بات کہہ رہا ہوں فرما بردار نوجوان جو اپنے آپ کو فرما بردار کہتا ہے کہ میں نے تو ماں باپ کو کوئی دل نہیں دکھایا، اپنی گھر والی کے ذمہ لگا کے جاتا ہے، کیا میری ماں کا خیال کرنا، میرے باپ کا خیال کرنا، ان کے کھانے کا خیال کرنا، ان کے کپڑوں کا خیال کرنا میری گھر والی کی ذمہ ہے ہی نہیں۔ یہ کام وہ کرے یا نہ کرے، کرے تو اس کی اخلاقی برتری ہے، نہ کرے تو اللہ اس سے نہیں پوچھے گا، لیکن تجھ سے اللہ پوچھے گا۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اماں کی روٹی خود پکایا کرتے، آٹا اپنے ہاتھ سے گوندا کرتے، اپنی اماں کے کپڑے خود دھویا کرتے، اپنی اماں کو خود، اللہ اکبر۔ اور اماں اگر کوئی بات کہتی سمجھ نہ آتی تو یوں نہیں کہتی اماں کیا کہا، احترام دیکھو، بعد میں آ کر اپنی اہلیہ سے پوچھتے کہ اماں نے کیا کہا، اللہ اکبر، وہ کہتی ہیں آپ کی اماں نے یہ کہا، اللہ نے مقام کیا دیا۔ اسی لیے نوجوانوں ان بڑوں کا دل نہ دکھایا کرو، اللہ کی قسم جب تک یہ بیٹھے ہیں، جب تک ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب تک ان کی دعائیں ہوتی ہیں، جب تک یہ تیری ماں روتی رہتی ہے تیرے لیے، تو ان سے پوچھ نہ پوچھ، تو باپ سے پوچھ نہ پوچھ، یہ تیرے لیے پھر بھی دعائیں کرتی ہیں۔ جب یہ چلے جاتے ہیں رب محمد کی قسم ہے، پھر گول تکیے کے اوپر، گدے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، ایسی والے کمرے کے اندر بھی نیند نہیں آتی۔ میری والدہ محترمہ 3 سال ہو گئے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، اللہ کو پیاری ہوئی، اس دن سے یوں محسوس ہوتا ہے میرے سر کے اوپر ایک چھت تھی جو چلی گئی ہے۔ اب بھی میں جب کہیں سفر میں جاتا ہوں، اللہ کی قسم پہلے میں اپنے والد صاحب کو فون کرتا ہوں، ابو جان فلاں علاقے میں بیان کے لیے جانا ہے، میرے لیے آپ نے دعا کرنا ہے، میرے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ شکل ہے، نہ عقل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کی دعاؤں کے سہارے چلتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ اللہ خیر کرے گا، جب وہ کہتے ہیں بیٹا جاؤ، میں نے دعا سمجھو ان کو کہہ دیا، انہوں نے دعا کر دی، میرے دل میں اطمینان
اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے ناکام واپس نہیں لوٹائے گا۔ تو میرے بھائی اس کا خیال کریں گے نا انشاءاللہ۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں معذرت بھی چاہتا ہوں، آخری 1-2 منٹ آپ کے لوں گا۔ شعبان المعظم کے حوالے سے یہ رات آنے والی ہے شب برات کی، 1-2 حدیثیں آپ کو عرض کر کے 2-3 منٹ میں بات ختم۔ اللہ اکبر، یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ فرمایا بنیت الطالبین کے اندر حضرت نے ایک حدیث نقل کی ہے، فرمایا شعبان کی 15 کی رات آئی، حضرت جبریل امین آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عرض کیا یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھے۔ میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ نے پردے ہٹا دیے، دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، ایک دروازے پہ ایک فرشتہ کھڑا ہے، کہتا ہے اس خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جس نے آج کی رات رکوع کیا۔ دوسرے جنت کے دروازے پہ دوسرا فرشتہ کھڑا ہے، کہتا ہے خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جس نے آج کی رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پہ تیسرا فرشتہ کھڑا ہے، کہتا ہے خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے آج کی رات دعا کی۔ چوتھے دروازے کے اوپر چوتھا فرشتہ کھڑا ہے، کہتا ہے خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جس نے آج ذکر کیا۔ پانچویں دروازے کے اوپر پانچواں فرشتہ کھڑا ہے، اس نے کہا خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جس نے آج اللہ سے مانگا، اللہ سے جو سوال کیا اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ ساتویں دروازے کے اوپر اور فرشتہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ خوشخبری ہو اس انسان کے لیے جس نے آج اللہ سے مغفرت مانگی ہے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ 8ویں دروازے کے اوپر ایک فرشتہ کھڑا ہے، کہتا ہے جتنے بھی ایمان والے ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، آج کی رات ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے آقا نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، فرمایا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے یا رسول اللہ؟ جب تک صبح طلوع نہیں ہوگی یہ دروازے کھلے رہیں گے آپ کی امت کے لیے۔ اللہ پاک آسمان سے ایک فرشتے کے ذریعے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے آج مغفرت مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی آج مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کے رزق کا بندوبست کر دوں۔ پورے سال کا بجٹ میں اپنی زبان میں سمجھاؤں، پورے سال کا ہر انسان کا بجٹ اس رات میں تیار کیا جاتا ہے۔ اللہ خود کہتے ہیں رزق مانگو میں دوں گا، پریشانی اور مصیبتوں کا حل مانگو میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر جہنم سے اتنی آپ کی امت کے جہنمیوں کو جہنم سے نکالتے ہیں، خلاصی عطا کرتے ہیں جتنا بنو کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے بال ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، فرمایا عرب کے اندر بکریاں بھیڑ پالنے کا بڑا شوق تھا، بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ ایک ریوڑ کئی میل تک بیٹھتا تھا، ان کے بکریوں اور بھیڑوں کے بال تو انگنت ہیں۔ میرے بھائی یہ رات آنے والی ہے، اس میں سستی نہ کرنا، اس میں غفلت نہ کرنا، ممکن ہے تیرے میرے لیے رات اور آنے والا سال موت کو لکھ دیا جاؤ اور یہ رات اللہ سے بخشش مانگ لینا، ممکن ہے اللہ ہماری بخشش کر دے۔ سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔